کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے تاریخ اسلام کے سب سے دردناک واقعے کو جنم دیا؟ کیوں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سفر اختیار کیا جس کا انجام کربلا کے میدان میں ہوا؟ کیا یہ صرف ایک جنگ تھی؟ کیا یہ صرف اقتدار کا مسئلہ تھا؟ یا پھر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام پوشیدہ تھا؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ قرآن و سنت اور مستند تاریخی روایات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا۔ آخر وہ پس منظر کیا تھا جس نے امت مسلمہ کو اس عظیم آزمائش تک پہنچایا۔ آئیے سفر شروع کرتے ہیں۔ آغاز اسلام اور اہل بیت کا مقام۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ الفاظ صرف محبت کے نہیں بلکہ امت کے لیے ایک پیغام بھی ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تقوی، عدل اور حق گوئی کو قریب سے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت نے مختلف ادوار دیکھے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی قیادت کی۔ یہ دور اسلام کی عظیم فتوحات اور دینی خدمات کا زمانہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بعض سیاسی اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ یہ اختلافات اتحادی نوعیت کے تھے۔ اہل سنت کے علماء ہمیں سکھاتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا جائے، ان کے بارے میں زبان اور دل کو پاک رکھا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امت کو کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فتنے پیدا ہوئے، جنگیں ہوئیں، اختلافات بڑھے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ پھر 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ امت کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ترجیح دی۔ انہوں نے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ پیشہ گوئی پوری ہوئی۔ امت میں وقتی طور پر اتحاد پیدا ہوا۔ یزید کی نامزدگی کا معاملہ۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی بیعت کا معاملہ سامنے آیا۔ بعض جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کے افراد کی اپنی رائے تھی، ان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ایک سیاسی اور اتحادی معاملہ تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنا پر بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فساد یا جنگ کی دعوت نہیں دی، بلکہ حالات کو سمجھنے اور حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران کوفہ سے مسلسل خطوط آنے لگے۔ ہزاروں خطوط میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی نہیں کی۔ آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ ابتدائی طور پر بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن حالات اچانک بدل گئے، خوف پیدا ہوا، لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک فوراً نہ پہنچ سکی۔
قافلہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا، مکہ سے روانگی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ اہل بیت کے افراد اور چند جانسار ساتھی تھے۔ آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ بہت سی تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حالات کو سمجھنا چاہتے تھے اور امت میں اصلاح کی خواہش رکھتے تھے۔ راستے میں کئی لوگوں نے مشورے بھی دیے، بعض نے سفر سے منع کیا، لیکن حالات مختلف رخ اختیار کر چکے تھے۔ آخرکار قافلہ کربلا پہنچا۔ یہ محرم 61 ہجری کا زمانہ تھا۔ یہاں حالات انتہائی نازک ہو گئے۔ پانی کی قلت پیدا ہوئی، بچوں اور خواتین پر سخت وقت آیا، کئی مذاکرات بھی ہوئے۔ مختلف روایات کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے متعدد تجاویز پیش کی، لیکن حالات جنگ کی طرف بڑھتے گئے۔ 10 محرم کا دن آیا۔ یہ دن تاریخ اسلام کا انتہائی دردناک دن بن گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے بے مثال صبر، استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اہل بیت نے عظیم قربانیاں دی۔ آخرکار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ امت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں حق پر ثابت قدمی سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں تقوی سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں دین کے لیے قربانی سکھاتی ہے۔ یہ واقعہ نفرت سکھانے کے لیے نہیں، یہ واقعہ امت کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمیں اللہ سے تعلق، صبر اور اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، لیکن اس محبت کا اظہار شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ غلو، تفرقہ اور نفرت سے بچنا چاہیے۔ قرآن ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخوت کا پیغام دیتے ہیں۔ آج اگر ہم کربلا سے کوئی سبق لیں تو وہ یہ ہے: سچائی پر قائم رہیں، ظلم سے بچیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، امت کے اتحاد کو اہمیت دیں، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا احترام کریں۔ ذرا تصور کیجئے، کربلا کی وہ تپتی ہوئی ریت، وہ پیاسے بچے، وہ صبر کرنے والے اہل بیت، وہ آخری لمحات اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر کامل بھروسہ۔ تاریخ کے اوراق آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ جسم مٹ سکتے ہیں لیکن حق کا پیغام کبھی نہیں مٹتا۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت، صحابہ اکرام کے احترام اور دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہے، دوسری طرف عراق کے شہر کوفہ سے مسلسل پیغامات آ رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں: آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے۔ لیکن کیا واقعی حالات ایسے ہی تھے؟ آخر کوفہ کے لوگ کیا چاہتے تھے، اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ آئیے آج اسی سفر کو سمجھتے ہیں۔ کوفہ اس زمانے میں ایک بڑا اسلامی شہر تھا۔ یہاں بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ چکے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلاف میں کوفہ کو مرکز بنایا تھا۔ اسی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرنے والے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، مگر اس شہر کی سیاسی صورتحال ہمیشہ یکساں نہیں رہی۔ قبائل کے اختلافات، سیاسی کشمکش اور بدلتے ہوئے حالات نے اسے ایک حساس شہر بنا دیا تھا۔ خطوط کا سلسلہ: تاریخی روایات کے مطابق کوفہ سے مسلسل خطوط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچنے لگے۔ کچھ روایات میں ان خطوط کی تعداد سینکڑوں اور بعض میں ہزاروں بیان کی گئی ہے۔ ان خطوط میں لوگوں نے عرض کیا: ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ صورتحال انتہائی اہم تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا،
لیکن آپ نے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، حالات کا جائزہ لینا، لوگوں کی رائے معلوم کرنا اور حقیقت کو جاننا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ابتدائی طور پر بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ بعض روایات کے مطابق ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید کوفہ واقعی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرے گا۔ اچانک بدلتے ہوئے حالات، لیکن دنیا کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ وقت نے اچانک کروٹ لی، کوفہ میں انتظامی تبدیلیاں ہوئیں، خوف کا ماحول پیدا ہوا، لوگ دباؤ کا شکار ہوئے، قبائلی سرداروں نے اپنے فیصلے بدلنا شروع کیے۔ جو لوگ پہلے ساتھ ہونے کے دعوے کر رہے تھے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے آنے والے صحنے کی بنیاد رکھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے۔ جن لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا ان میں سے اکثر بکھر گئے۔ یہ تاریخ کے سب سے دردناک مناظر میں سے ایک ہے۔ آخرکار مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے۔ انہوں نے بہادری، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حالات کی حقیقت پہنچ جائے، لیکن اس زمانے میں نہ فون تھے، نہ تیز رفتار ذرائع۔ سفر کے دوران خبریں پہنچنے میں وقت لگتا تھا، قافلہ آگے بڑھ رہا تھا اور تاریخ اپنے ایک عظیم امتحان کی طرف جا رہی تھی۔ محرم سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ اہل بیت کے افراد، خواتین، بچے اور چند وفادار ساتھی موجود تھے۔ یہ کوئی جنگی لشکر نہیں تھا، یہ ایک محدود قافلہ تھا۔ راستے میں کئی لوگوں نے مشورہ دیا، بعض صحابہ اور بزرگوں نے احتیاط کی رائے دی، مگر حالات اس مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ واپسی کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ راستے کی ملاقاتیں۔ سفر کے دوران مختلف افراد سے ملاقاتیں ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے کوفہ کے بدلتے حالات کی خبریں دی۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع بھی راستے میں ملی۔ یہ خبر انتہائی تکلیف دہ تھی۔ قافلے کے افراد غمزدہ ہو گئے، لیکن اب حالات بہت پوشیدہ ہو چکے تھے۔ آخرکار قافلہ ایک مقام پر پہنچا۔ یہی مقام بعد میں کربلا کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ محرم 61 ہجری تھا۔ یہاں قافلے کو رکنا پڑا۔ رفتہ رفتہ حالات مزید سخت ہوتے گئے۔ مذاکرات بھی ہوئے، گفتگو بھی ہوئی، لیکن کوئی ایسا حل سامنے نہ آ سکا جو تمام فریقوں کو قبول ہوتا۔ کربلا کی سب سے دردناک یادوں میں سے ایک پانی کی قلت ہے۔ شدید گرمی، ریت کا میدان، پیاسے بچے، تشنہ لب خواتین، یہ مناظر آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو غمزدہ کر دیتے ہیں۔ اہل بیت نے اس آزمائش میں بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفاداری، بہادری اور قربانی کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کی خدمت اور حفاظت میں اپنی پوری کوشش کی۔ ان کی وفاداری اور اخلاص تاریخ کا روشن باب ہے۔ 9 محرم کی رات۔ 9 محرم کی رات آئی۔ یہ رات عبادت، دعا اور تلاوت کی رات تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی نماز، دعا اور استغفار میں وقت گزارا۔ یہ منظر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے وقت مومن سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن ان کے وفادار ساتھیوں نے عرض کیا
ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری، اخلاص اور محبت کی ایک عظیم مثال ہے۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک اخلاقی سبق بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے وعدے کی اہمیت، سچائی کی قدر، صبر اور استقامت، اللہ پر بھروسہ، مشکل وقت میں ایمان کی مضبوطی۔ امت کے لیے پیغام: آج ہمیں کربلا کو نفرت کی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں مسلمانوں کے اتحاد، اخوت اور اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کریں اور ان تاریخی واقعات کو علم، عدل اور انصاف کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذرا تصور کیجئے، رات کا اندھیرا ہے، کربلا کی ریت خاموش ہے، خیموں میں بچے موجود ہیں، آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر ہے، اور آنے والا دن تاریخ کا سب سے دردناک دن بننے والا ہے۔ لیکن انہی لمحوں میں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی وہ مثال قائم ہو رہی ہے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ رات گزر چکی ہے، محرم کی 10ویں تاریخ طلوع ہو رہی ہے، کربلا کی ریت خاموش ہے، خیموں میں موجود بچے، خواتین اور اہل بیت کے افراد ایک نئی صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عام صبح نہیں، یہ وہ دن ہے جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ یہ عاشورہ کا دن ہے، وہ دن جس نے صبر، استقامت اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ پر مکمل بھروسہ۔ مشکل ترین حالات میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد اللہ تعالیٰ پر تھا۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مومن کا اصل سہارا اللہ ہوتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی یہی سبق نظر آتا ہے۔ تعداد کم تھی، وسائل کم تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ نماز کی اہمیت۔ اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن مصیبت میں اللہ کو نہیں بھولتا۔ آج اگر ہم کربلا سے کوئی عملی سبق لینا چاہتے ہیں تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وفادار ساتھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ساتھیوں نے وفاداری کی مثال قائم کی۔ انہوں نے دنیاوی فائدے کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے دلوں میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت موجود تھی۔ تاریخ آج بھی ان وفاداروں ساتھیوں کو عزت سے یاد کرتی ہے۔ اہل بیت کی آزمائش۔ کربلا صرف مردوں کی آزمائش نہیں تھی، وہ خواتین اور بچوں کی بھی آزمائش تھی۔ صبر، حوصلہ اور اللہ پر اعتماد کے ایسے مناظر سامنے آئے جنہیں تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ مصیبت کے وقت اہل ایمان کسی طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کربلا اس کی ایک عظیم مثال ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں عزت، وقار اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے کردار میں ہمیں اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آتی ہیں۔ آپ نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے رب کی رضا کو سب سے مقدم رکھا۔ شہادت کا عظیم مقام۔ اسلام میں شہادت کا بہت بلند مقام ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک شہداء کا مقام بہت بلند ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امت کے لیے ایک عظیم کام ہے۔ امت کا غم جب کربلا کی خبر مختلف علاقوں تک پہنچی تو مسلمانوں کے دل غم سے بھر گئے۔ یہ واقعہ پوری امت کے لیے ایک تکلیف دہ سانحہ تھا۔ آج بھی مسلمان جب کربلا کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے اللہ پر بھروسہ کرو، نماز کو مضبوطی سے تھامو، سچائی پر قائم رہو، صبر اختیار کرو، اہل بیت سے محبت کرو
امت کے اتحاد کو قائم رکھو، اختلافات میں عدل اور انصاف سے کام لو، غلو اور تفرقہ سے بچنا۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے ہمیشہ یہ بیان کی ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا جائے، نفرت اور تفرقے سے بچا جائے، تاریخی واقعات کو انصاف کے ساتھ سمجھا جائے۔ کربلا کا پیغام امت کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ اصلاح اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے پیغام، آج اگر ہم واقعی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، امت کے اتحاد کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف جذبات کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ نوجوانوں کے لیے پیغام، آج کے نوجوان بہت سے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ گناہ، بے راوری، وقت کا ضیاع اور دین سے دوری عام ہو چکی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو حق، تقوی اور اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر نوجوان اپنے کردار کو بہتر بنا لیں تو یہی کربلا کے پیغام پر عمل ہوگا۔ آخری جذباتی منظر ذرا تصور کیجیے، کربلا کی ریت خاموش ہے، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی ہے، میدان میں قربانی کی داستان لکھی جا چکی ہے، لیکن یہ پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ یہ پیغام ہے اللہ پر بھروسہ، صبر، استقامت اور دین سے وفاداری۔ جسم مٹ جاتے ہیں، دنیا بدل جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرما، ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تفرقہ، نفرت اور اختلافات سے محفوظ فرما اور ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔